بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ کو اور ہر مسلمان کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بابرکت دور میں امت میں نظریاتی اختلاف کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ پوری امت اسلامیہ اختلاف کی وبا سے محفوظ اور کفر کے مقابلے میں یکجان اور یک قالب تھی۔ نظریاتی اختلاف کی ابتدا پہلی بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں ہوئی، اور یہی شیعہ مذہب کا نقطۂ آغاز تھا۔ پہل اس کی بنیاد بہت سادہ سی تھی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و قریب ہیں، اس لیے وہی آپ کی خلافت و جانشینی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر سادہ اور خوشنما ہونے کے باوجود اسلام کی دعوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سالہ تعلیم کے خلاف تھا، اس لیے کہ اسلام نے نسلی امتیاز اور خاندانی غرور کے سارے بتوں کو پاش کر کے عزت و شرافت اور سیادت و بزرگی کا مدار تقوی پر رکھا تھا، اور تقوی کی صفت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سب سے فائق اور سب کے سرتاج تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ لیل میں انہی کو اتقا یعنی سب سے زیادہ متقی فرمایا گیا ہے، اس لیے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بسر منبر سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ دین کے کاموں میں سب سے اہم تر نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا امام نماز بنایا تھا، باوجود یہ کہ میں وہاں موجود تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری موجودگی کا علم بھی تھا، مگر اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو بکر کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ہم نے دنیا کی امامتوں کی عادت کے لیے بھی اس کو چن لیا۔ الغرض یہ تھی وہ غلط بنیاد جس پر شیعہ نظریات کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ان عقائد و نظریات کے اولین موجد وہ یہودی الاصل منافق تھے، عبداللہ بن سبا اور اس کے رفقا، جو اسلامی فتوحات کی یلغار سے جل بن کر کباب ہو گئے تھے۔ انہیں اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ زہریلے نظریات کا بیج بو کر امت اسلامیہ کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے تو ان میں کفر کو للکارنے کی تب و تاب باقی نہیں رہے گی، چنانچہ انہوں نے حب علی کے خول میں مکروہ ترین عقائد بھر کر نظریاتی اختلاف کا ہائیڈروجن بم اسلام کے مرکز پر گرا دینا چاہا۔ اگر اسلام خدا تعالیٰ کا آخری دین نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کی حفاظت کا وعدہ نہ فرمایا ہوتا تو قریب تھا کہ اسلامی قلعہ بک سے اڑ جاتا، اور جس طرح سینٹ پال یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مسخ کر دیا تھا، اسی طرح یہودی سازش اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ لیکن صحابہ و تابعین اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت سے اس فتنہ کی سرکوبی کی، نتیجہ یہ کہ شیعہ عقائد و نظریات تقیہ کی نقاب اوڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں شیعوں میں بہت سے فرقے ہوئے، جن کی تفصیل حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیمت الطالبین اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انہی میں سے ایک فرقہ شیعہ امامیہ یا شیعہ اثنا عشریہ کہلاتا ہے، اور یہی فرقہ آج کل عام طور سے شیعہ کہلاتا ہے۔ ان کے عقائد کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں، البتہ ان کے چند اصول حسب ذیل ہیں۔ نظریہ امامت: شیعہ مذہب کی اصل الاصول بنیاد عقیدہ امامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مابعوث کیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مابعوث کیا جائے گا۔
وہ شیعہ عقیدے میں نبی کی طرح ہر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کی اطاعت ہر بات میں نبی کی طرح فرض ہے، وہ نبی کی طرح احکام شریعت نافذ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن کریم کے جس حکم کو چاہے منسوخ یا معطل بھی کر سکتے ہیں۔ گویا اسلامی عقیدے میں جو مفہوم، جو حدیث اور جو مرتبہ ایک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہے، ٹھیک وہی مفہوم، وہی حیثیت اور وہی مرتبہ شیعوں کے نزدیک امام معصوم کا ہے۔ شیعوں کا یہ نظریہ امامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت اور اسلام کی ابدیت کے خلاف ایک کھلی سازش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور قدیم سے لے کر مرزا غلام قادیانی تک جن جن لوگوں نے نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے کیے، انہوں نے اپنے دعووں کو مسئلہ شیعوں کے نظریہ امامت ہی سے مستعار لیا۔ شیعہ مذہب کا نظریہ امامت فطری طور پر غلط تھا، یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا، بلکہ اس نے اماموں کا سلسلہ 12ویں امام پر ختم کر کے اسے 260 ہجری کسی نامعلوم غار سرمن رائی کے غار میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا۔ آج ان کو 11.5 صدیاں گزرتی ہیں، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں کہ 12ویں امام کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ میں شیعہ کے نظریہ امامت پر جتنا غور کرتا ہوں، میرے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ضرب لگانے اور امت میں جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوی نبوت و امامت کا چور دروازہ کھولنے کے لیے گڑھا۔ غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 صدیوں کا طویل عرصہ گزرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہادی مبعوث نہیں کیا جاتا۔ ادھر جب ختم نبوت کا آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ساری دنیا کو منور کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہے، تو شیعہ عقیدے کے مطابق خدا ایک دن کیا، ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں کرتا، بلکہ فوراً ایک امام معصوم کو کھڑا کر کے اسے شریعت محمدیہ کے حلال حرام کو بدلنے اور قرآن کو منسوخ کرنے کے اختیارات دے دیتا ہے، اور پھر ایک نہیں لگاتار 12 امام اسی شان کے بھیجتا رہتا ہے۔ اور جب اسلام پر 2.5 صدیوں کو مایا ناز دور گزر جاتا ہے، تو خدا کا یک اماموں کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، بلکہ 12واں امام جو بھیجا جا چکا تھا، اسے بھی 2 سال ہی کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتا ہو، جس کے نزدیک اسلام مٹنے، بدلنے اور مسخ ہونے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے اور چمکنے کے لیے آیا ہو، وہ شیعوں کے نظریہ امامت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کر سکتا ہے؟ شیعہ مذہب جن اکابر کو امام معصوم کہتا ہے، انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا، نہ مخلوق خدا کو اپنی اطاعت کی دعوت دی، بلکہ وہ سب کے سب اہل سنت کے اکابر اور مسلمانوں کی آنکھوں کا نور تھے۔ ان کا دین و مذہب، ان کا طور طریق اور ان کی عبادت کبھی شیعوں کے اصول و عقائد کے مطابق نہیں ہوئی، بلکہ وہ سب صحابہ و تابعین کے طریقے پر تھے۔ وہی دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے اور جس پر ساری دنیا کے مسلمان عمل پیرا تھے، یہ اکابر بھی ساری دنیا کے سامنے اسی پر عمل کرتے تھے۔ مگر شیعہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اندر سے ان کے عقائد کچھ اور تھے، مگر از راہ تقیہ وہ مسلمانوں کے عمل کے مطابق عمل کرتے تھے۔ گویا شیعوں کے نزدیک خدا نے امام معصوم بنا کر بھیجا بھی تو ایسے لوگوں کو جو دنیا کو کوئی ہدایت نہ دے سکے، بلکہ ساری عمر لباس تقیہ میں ملبوس رہے، اور 12ویں امام تو ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کہیں سراغ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ شیعوں کا نظریہ امامت نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت پر ضرب لگاتا ہے، بلکہ یہ سراسر عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ خدا کی تعلیم نہیں بلکہ کسی یہودی دماغ کی ایجاد ہے۔ شیعوں کا دوسرا سب سے بڑا اصول صحابہ اکرام سے بغض و عداوت ہے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جن میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ نعوذ باللہ اس فعل کی وجہ سے سب کے سب کافر اور مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے امام معصوم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور چونکہ تینوں خلفاء کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی بلکہ خود ان تین حضرات کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اس لیے شیعہ صاحبان حضرت علی سے بھی خفا ہیں۔ شیعوں کا یہ نظریہ جس قدر باطل اور غلط ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا نعوذ باللہ بالکل لغو، بیکار اور بے سود ثابت ہوا۔ اسلام کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، مگر شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ بالکل غلط، اور اسلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دن بھی آگے نہیں چلا، بلکہ وہ پوری کی پوری جماعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی مسلسل محنت کے بعد تیار کی تھی اور جن کو اپنے درمیان اور آنے والی امت کے درمیان واسطہ بنایا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب اسلام کی نفی کا نام ہے، یعنی اگر شیعہ عقیدہ صحیح ہے تو اسلام معاذ اللہ غلط ہے، اور اگر اسلام حق ہے تو شیعہ مذہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ مذہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں پر حملہ کر کے خود اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ایسا حملہ کیا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تفسیر مظری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر یہودیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے افضل کون لوگ ہوئے ہیں، تو وہ فوراً کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقا اور ان کے صحابی، اور اگر عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہاری جماعت میں سب سے بزرگ تر کون ہیں، تو وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ لیکن اگر شیعوں سے پوچھو کہ امت محمدیہ میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بہرحال شیعوں کا نظریہ امامت اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت تھا، تو ان کا نظریہ تبرن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے، اور کوئی شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت، پوری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں بند کرتے ہی نعوذ باللہ گمراہ اور مرتد ہو گئی تھی۔ شیعوں کا تیسرا عقیدہ اول الذکر دونوں عقیدوں سے بدتر، مگر دو اور دو چار کی طرح اول الذکر دو عقیدوں کا لازمی نتیجہ ہے، اور وہ ہے تعریف قرآن۔ مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر کافر کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی، اور نہ بکامی عقل لوخرد کوئی اس کی جرت کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے نام سے جو مقدس کتاب محفوظ چلی آتی ہے اور جس کے ہر زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ موجود رہے ہیں، وہ ٹھیک وہی کتاب نہیں جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لیکن آفرین ہے شیعہ مذہب کے موجودوں کو، انہوں نے یہ عقیدہ بھی شیعوں سے منوا لیا۔ شیعہ مذہب کہتا ہے کہ قرآن کریم جو موجودہ شکل میں مسلمانوں کے پاس ہے، یہ وہ اصل قرآن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، بلکہ یہ صحیفہ عثمانی ہے۔ اصلی اور بڑا قرآن 12ویں امام کے ساتھ کسی نامعلوم غار میں دفن ہے۔ شیعوں کا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ سوائے دو چار کے ان کے تمام امام مجتہد اور علماء اس کو مانتے آئے ہیں، اور ان کی کتابوں میں ان کے معصوم اماموں کی 2000 سے زیادہ روایتیں اس پر متفق ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا، کیونکہ جب شیعوں کے بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تو ان کے ذریعے سے حاصل شدہ قرآن کریم پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن دو چار شیعہ علماء نے یہ کہا کہ قرآن صحیح سالم محفوظ چلا آیا ہے، ان کو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت و بزرگی پر ایمان لانا پڑا۔ گویا شیعہ مذہب کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص قرآن پر ایمان لا ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی شیعہ کا قرآن کریم پر ایمان لانا ممکن ہے۔ شیعوں کے عقائد و نظریات اور بھی بہت ہیں، مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف انہی تین عقیدوں پر غور کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ شیعہ مذہب کو اسلام سے کیا نسبت ہے۔ میں نے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ تو خدا کا راستہ ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ خطوط کھینچ کر فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں عرض کروں گا کہ شیعہ مذہب خدا تعالیٰ کے راستے کے مقابلے میں وہ سب سے پہلا راستہ ہے جو شیطان نے خدا کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے یہودی ایجنٹوں کے ذریعے ایجاد کیا۔ شیعہ مذہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے دن سے امت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دینا چاہا۔
اس نے اسلام کی ساری بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی اور اسلام کے بالمقابل ایک نیا دین تصنیف کر ڈالا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام کے کلمے پر راضی نہیں بلکہ اس میں علی ولی اللہ فصل کی پیوندکاری کرتا ہے۔ بتائیے، جب اسلام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعوں کے لیے لائق تسلیم نہ ہو تو کس چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اور یہ ساری نحوست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بعض دعوت کی جس سے ہر مومن کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ ان کی سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ ان کا اخلاق و کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور وہ آنے والی پوری امت کے سردار، معلم اور مرشد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی امانت ان کے سپرد کر کے رحلت فرمائے ہوئے اور بعد میں آنے والی امت کو جو کچھ ملا انہیں اکابر کے طفیل اور انہی کی جوتیوں کے صدقے سے ملا۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق کی بنا پر، اور صحابہ کرام سے عداوت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے اور ان کی شان میں گستاخی نہ صرف محسن کشی ہے بلکہ سلب ایمان کی موجب ہے۔ اس لیے میرا عقیدہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب دونوں کی خاک پاک و اکثر سعادت اور منبع برکت سمجھا جائے۔ جس شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب رکھے گا۔ وہ اکابر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے اور ہم کو انہی کی قربانیوں کو طفیل دولت ایمان نصیب ہوئی۔ اس لیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والے میرے نزدیک گمراہ ہیں، اسی طرح میں ان لوگوں کی راہ کو بھی صریح گمراہی سمجھتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی ادنیٰ گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں یا یزید کی حمایت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا وہ گواہی کرتے ہیں۔ میں تمام آل اصحاب کی محبت و عظمت کو جزو ایمان سمجھتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک بزرگ کی تنقیس خواہ اشارے کنائے کے رنگ میں ہو اسے سلب ایمان کی علامت سمجھتا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اسی عقیدے پر اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔